عزیز دوستو، زیادہ تر لوگ یہی چیز کو سمجھتے اور جانتے ہیں کہ اگر ان کے کپڑے اچانک سے ان کے کپڑے کٹنا یا پھٹنا شروع ہو جائیں تو یہ جادو کی علامت ہے۔ یاد رکھیں، کپڑوں کا پھٹنا یا کٹ لگنا جادو یا جنات کی علامتوں میں سے علامت تو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نظر بد کی بھی علامت ہے۔ زیادہ تر 60 سے 70% لوگوں کے اندر یہ نظر بد ہی ہوتی ہے، لیکن زیادہ تر لوگ جادو کا ہی علاج اس کے معاملے میں کرتے ہیں اور کرواتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کو نہیں پتہ چلتا کہ واقعی یہ نظر بد ہے یا جادو ہے، کیونکہ جادو اور نظر بد کی بعض دفعہ جادو اور نظر بد کی 70 to 80% نشانیاں سیم ہوتی ہیں۔ جیسے اچانک سے رات کو ڈر لگنا، اپنے آپ کو اونچائی سے گرتے ہوئے دیکھنا، چہرے کا اچانک سے بگڑنا شروع ہو جانا، اچانک سے نقصان، ہر جگہ پہ نقصان ہونا، اچانک سے کاروبار کا خاتمہ ہونا، رشتے ناتے اچانک سے ٹوٹنا، ختم ہونا شروع ہو جانا، تو عزیز دوستو یہ بھی نظر بد کی نشانی ہے۔ عزیز دوستو، اس چیز اور اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ جادو ہمیشہ پسینے والے کپڑے پہ ہی کیا جاتا ہے، کیونکہ جس انسان کے اوپر جادو کرنا ہو اس کا پسینہ اگر اس کپڑے پہ موجود ہو، اس کپڑے کے اوپر جادو کیا جاتا ہے۔ جنات اس پسینے کی وجہ سے، اس پسینے کی مدد سے اس انسان تک پہنچ جاتے ہیں اور پھر اس کے اوپر اپنے اثرات نظر آنا شروع ہوتے ہیں۔ اور اگر وہ کپڑا دھلا ہو تو اس کپڑے کے اوپر پسینہ، آپ کا پسینہ موجود نہیں ہوتا، اس لیے آپ کے اوپر اس کپڑے سے جادو نہیں ہو سکتا۔ اس کے برعکس اگر وہ کپڑا آپ نے صحیح طریقے سے نہیں دھویا یا واش صحیح نہیں کیا تو ایک صورت میں اس کپڑے پہ جادو ہو سکتا ہے۔ ایک اور طریقے سے بھی کپڑوں کے اوپر جادو ہوتا ہے۔ گندے کپڑے اپنے ہم واش روم کے اندر ہی ٹانگ دیتے ہیں، یا باہر سے آئے اپنے صاف کپڑے واش روم میں ٹانگ دیے اور اگلے دن وہ پہن کے واپس چلے گئے۔ تو عزیز دوستو یاد رکھیں، واش روم کے اندر، بیت الخلاء کے اندر جنات موجود ہوتے ہیں، اور جادوگر سب سے زیادہ جادو جنات کے ذریعے ہی کرتے ہیں۔ تو جنات بآسانی ان کپڑوں کے اوپر اس وقت جادو کر سکتے ہیں یا ان کپڑوں کے اندر داخل ہو سکتے ہیں، اور جب وہ آپ کپڑے استعمال کرنا شروع کریں تو ان کپڑوں کے ذریعے آپ پہ جادو ہونا شروع ہوتا ہے، اور بے شک آپ وہ کپڑے دھو کے الماری میں رکھ دیں تو وہ کپڑے پھٹنا اور کٹنا شروع ہوتے ہیں۔ اب آپ کے کپڑوں کے اوپر نظر بد کا وار موجود ہے تو اس کی کیا نشانیاں، کیا علامات ہیں؟ تو یاد رکھیں، اچانک سے اگر آپ کے کپڑے پھٹ رہے ہیں، نہ آپ کی الماری میں یا کسی بھی جگہ پہ کوئی چوہے یا کوئی کیڑے نہیں ہیں، اچانک سے کوئی کپڑے پھٹ رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، تو سب سے پہلے آپ 7، 14 یا 21 بیری کے پتے لیں، ان بیری کے پتوں کو ایک پانی کی بالٹی میں ڈال لیں۔ وہ پانی کی بالٹی آدھی لیں، پوری لیں، وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ 7 بیری کے پتے اس پانی میں ڈال دیں اور ان کپڑوں کو ایک دفعہ اس پانی کے اندر بھگو لیں۔ اس کے بعد ان کپڑوں کو نارمل واش کریں اور وہ کپڑوں کے اوپر سے مکمل طور پر ان کپڑوں کے اوپر سے نظر بد ختم ہو جائے گی۔ اب نظر بد کسی انسان کے اوپر موجود ہو تو اس کی کیا علامات، کیا نشانیاں ہیں؟ جسم میں غیر معمولی تبدیلی، اچانک سے جسم میں غیر معمولی تبدیلی آ جانا، یعنی اچانک سے آپ کا چہرہ خراب ہونا، بالوں کا گرنا اچانک سے شروع ہو جانا، اور بعض دفعہ یہ جسم کی تبدیلی ذہنی طور پہ بھی ہو سکتی ہے، یعنی کہ آپ بالکل آرام سکون سے بیٹھے ہوں، اچانک سے آپ کا لڑائی جھگڑے کی طرف دھیان چلا جائے اور چھوٹی سی بات ایک بہت بڑی لڑائی بن جائے، اور بعض دفعہ یہ لڑائی طلاق تک بھی لے جاتی ہے۔ چہرہ پیلا پڑ جانا، چہرہ اچانک سے پیلا ہو جانا، سینے میں گھٹن کا احساس ہونا، اور یہ احساس خصوصی طور پر عصر کے وقت سے لے کے آدھی رات تک رہنا، تلاوت سننے میں مختلف طرح کی پریشانی محسوس ہونا، معمول سے زیادہ گرمی محسوس ہونا، پسینہ آنا، حد سے زیادہ پسینہ آنا، اور خصوصی طور پر کمر کے نچلے حصے میں بہت زیادہ پسینہ آنا، پہلو میں درد کا محسوس ہونا، بے چینی کی کیفیت میں ادھر ادھر دیکھتے رہنا، اب نہیں پتا بے چینی کیوں ہو رہی ہے لیکن اچانک سے بے چینی شروع ہو جانا، آنکھوں سے آنسو بہنا، اچانک آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جانا، پلکوں کا پھڑکنا، اچانک سے آنکھ یا پلکوں کا پھڑکنا شروع ہو جانا، یا جسم کے مختلف حصوں میں خود بخود حرکت کرنا، یا جسم کے مختلف حصے اچانک ہی کانپنا شروع ہو جانا۔ ویسے یہ بعض دفعہ پانی کی کمی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، یا بعض دفعہ بیڈ پاسچر کی وجہ سے بھی آپ کے جسم کا کوئی حصہ کانپ سکتا ہے۔ دل ڈوبنے کی، اچانک سے دل ڈوبنے کی کیفیت محسوس ہونا،
अचानक से डिप्रेशन में चले जाना, पट्टों का अकड़ जाना, खिंच जाना, दर्द महसूस होना, नींद बेहोशी, हर वक्त नींद बेहोशी में रहना या बिल्कुल ही नींद ना आना, या बाज दफ़ा बहुत ज़्यादा नींद का आना अचानक शुरू हो जाना, जिस्म पे बगैर चोट या बीमारी के नीले रंग के निशानात नजर आना शुरू हो जाना, शोहर और बीवी में अचानक से लड़ाई झगड़े शुरू हो जाना और छोटी सी बात तलाक तक पहुंच जाना, बच्चों का अचानक से बार बार बीमार होना शुरू हो जाना, मेडिसिन या ट्रीटमेंट के बाद भी उनका इलाज खत्म ना होना। अजीज दोस्तों, ये निशानियां नजर बद की हैं और कपड़ों के ऊपर अगर नजर बद मौजूद हो तो उसका वार सबसे पहले आपके जिस्म पे नजर आता है। आपके जिस्म पे दाने, खारिश का शुरू हो जाना, जिस्म में अचानक से कोई बीमारी का आना शुरू हो जाना, चेहरे का खराब हो जाना। अब ये बीमारी, अब ये नज़र कैसे लगती है? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अपने कामों को उनके अंजाम में पहुंचने तक राज में रखो, क्योंकि जिस शख्स के पास वो नेमत, वो काम नहीं होगा, वो तुमसे हसद कर सकता है और हसद ही नजर बद है। और अल्लाह की रज़ा के बाद मेरी उम्मत में सबसे ज़्यादा अमवात नजर बद की वजह से होंगी। अजीज दोस्तों, याद रखें, नजर बद किसी इंसान को पहाड़ की चोटी से धक्का दे सकती है, किसी खूबसूरत इंसान को बदसूरत बना सकती है, किसी ताकतवर को कमजोर तरीन बना सकती है, किसी अच्छे तैराक को पानी में डुबो सकती है, किसी खूबसूरत ऊंट को हांडी तक पहुंचा सकती है। अब कोई इंसान कारोबार में बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छे कपड़े पहनता हो, बहुत कामयाब हो, बच्चे बड़े प्यारे, बीवी बहुत अच्छी या शोहर बहुत अच्छा। हमारी बहन बेटियां भी यही करती हैं कि मेरे शोहर बहुत अच्छे हैं, मेरी सास बहुत अच्छी है, मेरी बीवी बहुत अच्छी है, मेरे मायके वाले, मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। तो अजीज दोस्तों, आज के दौर में माशाल्लाह या बारकल्लाह कोई नहीं कहता, हर कोई हसद करना शुरू होता है। हाय, काश मेरे पास भी ऐसा घर होता, काश मेरी ननंद, मेरी सास भी ऐसी होती, काश मेरी बीवी, मेरा शोहर भी ऐसा होता, काश 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 करते हुए नजर बद लग जाती है। और वही कामयाब, खूबसूरत और अक्लमंद इंसान बेकार, बददियानत और बदसूरतर हो जाता है और उसका रिश्ता अपने रिश्तेदारों से मुकम्मल तौर पर टूटना शुरू होता है। तो याद रखें, नजर बद से हिफाजत बहुत ज़रूरी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नजर बद का दम किया करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मेरे पे सूरह फलक और सूरह नास नाजिल हुई तो मैंने बाकी सब कुछ छोड़ दिया और इन दोनों को अपना लिया। तो सूरह फलक और सूरह नास का भी अपने पे दम ज़रूर किया करें और अल्लाह पाक से हमारी दुआ है कि हम सबको अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और कश्मीर के भाइयों पे खसूसी रहम अता फरमाए और उनको आज़ादी की नेमत अता फरमाए। और मुल्क पाकिस्तान में जो सैलाब मौजूद है, जो सैलाब मुतासरीन हैं, अल्लाह पाक उनकी गैब से मदद फरमाए और उनको हौसला अता फरमाए। और जो मेरे बहन भाई शहीद हो गए, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। जो बीमार हैं, जख्मी हैं, बेघर बेसरो समान हैं, अल्लाह पाक उनकी गैब से मदद फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज। मत पूछिए कि क्या है सरकार की गली में, मत पूछिए कि क्या है